وقت کا صحیح استعمال اور شیخ الاسلام کے پند و نصائح۔ انسانیت کی خدمت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں صرف ہونے والا وقت ہی بہترین وقت ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے ایام متعینہ ہیں، جس نفس کو جتنی مہلت میسر ہے وہ اس سے 1 ساعت زیادہ یا کم نہیں ہو سکتی۔ عقل مند وہی انسان ہے جو اپنے وقت کا بہترین اور مفید استعمال یقینی بناتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی میں آج جو ہم بوئیں گے یوم آخرت وہی کاٹیں گے۔ نفسا نفسی اور مادی ترقی کے اس دور میں انسان اپنی تخلیق کے حقیقی مقاصد فراموش کر بیٹھا ہے۔ ہر شخص، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، اس دنیا کی زیادہ سے زیادہ آسائشیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی مہلت اور توانائی کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے، اور دنیاوی آسائشوں کی تلاش میں وہ اس قدر منہمک ہو چکا ہے کہ اسے آخرت کی یاد بھی بھول گئی ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم عالیہ مسلمانوں کو ان کی تخلیق کی اصل غرض و غایت یاد کروانے کے لیے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے دن رات کوشاں ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب حسن اعمال میں انسان کی تخلیق کے اصل مقاصد اور بمقصد روز و شب گزارنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک جامع نصاب حیات مرتب کیا ہے، جسے ہر شخص کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں، عصر حاضر میں ایمان کی حفاظت کے لیے کام آمیزی اور خلوت لازمی ہے، کیونکہ آج کے مسلم معاشرے میں ایمانی حقائق اور روحانی اقدار کی جگہ مادہ پرستی نے لے لی ہے۔ اس دور زوال میں عامۃ المسلمین بالعموم اور نوجوان نسل بالخصوص ذہنی اور فکری طور پر مادہ پرستی کے چنگل میں گرفتار ہو کر دین اسلام سے دور ہے، اور اسلامی تعلیمات پر ان کا اعتماد متزلزل ہوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی ایجادات نے دستیاب فرصت کو نگل لیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کام کاج کے بعد انسان آرام اور غور و فکر سے کام لیتا تھا، مگر اب یہ سہولت انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے چھین لی ہے۔ غور و فکر اور تدبر کی اقدار و کلچر ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم عالیہ نے اس فتنے سے نسل نو کو بچانے کے لیے شاندار اور پرمغز خطابات کی سیریز عطا کی ہے۔ ان میں مجالس العلم اور خدا کو کیوں ماننے اور مذہب کو کیوں اپنائیں سر فہرست ہیں۔ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنے کے لیے خواتین و حضرات شیخ الاسلام کی ان خطابات کی سیریز سے استفادہ کریں۔ قرآن حکیم جا بجائے انسان کو تعقل و تدبر، سوجھ بوجھ اور فہم سے کام لینے کی دعوت دیتا ہے۔ خلقت کے اعتبار سے ہر انسان اپنے نفس کا بصیر ہے، اور اس کے اندر فجور اور تقوی کا شعور پیدا کر کے اچھائی برائی، نیکی و بدی اور خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطیت کی گئی ہے، لیکن یہ شعور نفس امارہ کے ہاتھوں پسپائی کی راہ اختیار کر چکا ہے۔ شیخ الاسلام دامت برکاتہم عالیہ نے نفس کے اس فتنہ کے سدباب کے لیے حسن اعمال میں جا بجا علم و حکمت کے موتی بکھیرے ہیں۔ ایک جگہ وہ راکم تراز ہیں کہ نفس کی شر انگیزیوں اور جنونی جذبات پر قابو پانا عام دنیا دار کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے خلوت اور کام آمیزی مؤثر ترین تربیتی اوزار ہیں۔ تحریک منہاج القرآن اس نیج پر آمد الناس کو تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے لیے علمی تربیتی مجالس میں شرکت کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ کہیں الہدایہ کی علمی و فکری نشستیں ہیں، کہیں غرض کی تربیتی مجالس ہیں، کہیں وائس کے نام سے خدمت انسانیت ہے، اور کہیں دختران اسلام کے نام سے شعور و فکر کی بالیدگی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فکر و تدبر کے قرآنی منہج پر گامزن ہونے کی توفیق عطا کرے۔